سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تم ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تمہیں اچھی لگیں، 2 2 3 3 4 4۔ پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کرو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ گزشتہ نشست میں اس آیت کا پس منظر بیان ہو گیا تھا کہ عرب میں یتیم بچی اگر کسی کی کفالت میں ہوتی تھی تو وہ بالعموم اس سے مال و دولت کو دیکھتے ہوئے نکاح کر لیتا تھا اور اس کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ ناانصافی ہے اور ظلم ہے۔ ہاں، اس کی بجائے تم اس کا نکاح کہیں اور کر دو، اور خود تمہیں جو نکاح کی ضرورت ہے تو وہ کسی اور طریقے سے اپنی جو ہے وہ ضرورت پوری کر لو۔ تو اس میں فرمایا کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، خوش اخلاق ہوں، تمہارے لیے اچھی ہوں، ان سے نکاح کر لو۔ تو اس میں اجازت یہ ہے کہ 2 2 3 3 4 4۔ تو یہ اسلام کا جو ضابطہ ازدواج ہے اس کا یہاں بیان ہے کہ ایک عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے، اور 2 سے بھی جائز ہے، 3 سے بھی جائز ہے، 4 تک اس کی اجازت ہے۔ عرب میں دستور یہ تھا کہ بہت زیادہ بیویاں بھی بعض اوقات رکھی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، ان کی 10 بیویاں تھیں، طائف کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ 4 تک تو اجازت ہے لیکن باقی کو طلاق دینی ہوگی۔ تو انہوں نے پھر باقی کو طلاق دی۔ ایک آئے ان کی 8 بیویاں تھیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ فرمایا، اور ایک آئے ان کی 5 بیویاں تھیں تو ان کو کہا کہ ایک کو چھوڑنا پڑے گا تمہیں، جس کو مرضی چھوڑ دو، لیکن 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن جو 4 تک رکھنا ہے یہ بھی اجازت ہے، اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو تو وہ 4 تک رکھ سکتا ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی اجازت بھی ایک شرط کے ساتھ ہے کہ ان کے درمیان انصاف قائم رکھ سکے، مساوات قائم رکھے، برابری قائم رکھے۔ تو جب برابری رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، لیکن 4 آخری حد ہے۔ اور یہ برابری جو ہے یہ صرف تجویز نہیں ہے بلکہ یہ فریضہ ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ جس کے نہ کرنے پر وعید ہے، سخت نوٹس اور وارننگ ہے۔ فرمایا کہ جو شخص، اس کی 2 بیویاں ہوں یا 2 سے زائد بیویاں ہوں، مگر ان کے درمیان انصاف نہیں کرتا، کسی ایک کی جانب جھکاؤ کر لیتا ہے، تو قیامت والے دن یہ بندہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو، جو ایک طرف ہے جسم کی، وہ فالج زدہ ہوگی، ماری ہوئی ہوگی، اس حال میں آئے گا۔ یعنی گویا کہ یہ مجسم صورت ہوگی اس کے رویے کی جو اس نے بیویوں کے ساتھ رکھا ہے، کہ کسی ایک جانب جھکاؤ کر دیا تو وہ جانب جو ہے وہ صحیح ہے، اور دوسری جانب جہاں جھکاؤ نہیں کیا وہ ماری ہوئی ہے، فالج زدہ ہے۔ تو یہ انصاف ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حالانکہ آپ کے ذمے انصاف نہیں تھا، لیکن آپ اس کے باوجود بھی تقسیم جو ہے اس میں برابری رکھا کرتے تھے۔ بیویوں کی باریاں طے تھی، دن طے تھے، ان سے کمی بیشی نہیں کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آخری ایام میں جب آپ کا مرض الوفات آیا تو آپ کی خواہش یہ تھی کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، لیکن دوسری بیویوں کے ایام چل رہے تھے، ان کی باری چل رہی تھی، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اشارتاً کنایتاً بات کرتے، لیکن واضح طور سے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اجازت دو میں چلا جاؤں، یعنی اس حد تک بھی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اخلاقی دباؤ میں آ کر اپنا حق چھوڑے،
نہیں بلکہ خوش دلی سے اگر وہ چھوڑیں تو الگ بات ہے، ورنہ اس حد تک بھی اس سے گوارا نہیں فرمایا آپ نے۔ تو اس لیے بیویوں کے درمیان انصاف یہ بنیادی شرط ہے۔ یہی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم یہ انصاف قائم نہیں رکھ سکتے تو پھر 2 کی جانب 3 کی جانب بڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی کافی ہے۔ ایک کے بھی حقوق تو پورے کرنے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ 2 کے حقوق پورے کرنے ہوں تو یہ اور زیادہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ انصاف کے ساتھ نبھائی ہے وہ ان سے پوچھا جاتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، 2 اہلیاں تھی حضرت کی، تو جب کوئی بندہ ہدیہ لاتا تھا یا کوئی چیز آتی تھی، اگر 1 جوڑا جوتی کا آیا ہے تو حضرت زنانہ اگر آتا تھا تو 1 پاؤں ایک کو دیتے تھے تو دوسرا پاؤں دوسری کو دے دیتے تھے۔ فرماتے تم آپس میں ایک دوسرے کو دے لو، لیکن میں کسی ایک کو نہیں دوں گا، میں تو برابری کر کے دوں گا تمہیں۔ اس حد تک انصاف برتا ہے۔ اور اگر کوئی چیز آتی تھی تو اس کو بھی اسی طریقے سے تول کر الگ الگ کر کے بالکل جدا جدا کر کے، اگر کوئی کپڑا لینا دونوں کا تو دونوں کا ایک ہی رنگ میں ایک ہی ڈیزائن میں، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ اس حد تک اپنے آپ کو جو ہے پابند رکھا، اور یہ کیا بھی انتہائی مجبوری میں، کسی شوق میں نہیں تھا۔ بلکہ حضرت فرمانے لگے کہ جب میں نے دوسری شادی کی تھی تو 6 مہینے تک بہت عجیب حالت رہی، کیونکہ ظاہر ہے مشکل کام ہوتا ہے اس کو مینج کرنا۔ یہ تو نبیوں کا حوصلہ ہے کہ جتنی بیویاں لیے پھرتے ہیں، عام انسان کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں 6 مہینے تک مجھے خودکشی کے وساوس آنا شروع ہو گئے۔ یعنی اس حد تک جو ہے وہ، حالانکہ کتنا حوصلہ کتنا صبر ہے، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے انسانی طبائع ہیں، انسانی طبیعت ہے، اس چیز کو عورت گوارا نہیں کرتی، بالخصوص ہماری ہندوستانی عورت، کیونکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جیسے میں خاوند کے لیے مکمل وفادار ہوں اور اس کا سب کچھ میں کرتی ہوں، تو وہ بھی بس میرے ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے مشکل تو پیش آتی ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کو ضرورت ہو، مجبوری ہو، جیسے اولاد کی وجہ سے بس اوقات مجبوری ہوتی ہے یا اور مسائل ہوتے ہیں، تو شریعت نے دروازہ کھلا رکھا ہے، پابندی نہیں لگائی اس پر کہ نہیں ایک ہی بیوی سے اکتفا کرنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ بیچاری بڑھاپے کو پہنچ گئی یا کسی ایسی مرض میں مبتلا ہو گئی کہ وہ خاوند کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ اس کو طلاق دی جائے، تو جیتے جی اس کو گویا کہ مار دیا جائے۔ دوسری صورت یہ کہ نہیں، اسے بھی نکاح میں رکھو اور اس کے ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے دوسرا نکاح کر لو۔ تو یہ شریعت مطہرہ نے جو بھی احکامات رکھے ہیں یہ بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ، حکمت بصیرت کے ساتھ رکھے ہیں۔ ہمیں چاہے ظاہر میں فوری طور سے وہ سمجھ آئیں یا نہ آئیں، لیکن ان کے پیچھے بڑی حکمت ہے۔ لیکن یہ کام جو ہے جائز طریقے سے، جائز نیت کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، کسی غرض فاسد کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور غلط طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ جب پہلی بیوی جو ہے وہ اب اس سے جی بھر گیا ہے تو ہوس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اب جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسری کی جانب ہو جائے انسان۔ ایک واقعہ کتاب میں لکھا تھا، انہوں نے لگا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کسی عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، یہ نظر بھی شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، فتنہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے، یہ دل میں سوراخ کرتی ہے۔ تو فریفتہ ہو گئے اس پر اور اسے نکاح کا پیغام دیا، تو اس نے کہا کہ میں تب شادی کروں گی جب پہلی بیوی کو طلاق دو۔ تو وہ پہلی بیوی سے بچے بھی تھے، اس بیچاری نے بہت وقت گزارا اس کے ساتھ، بہت خدمت داری کی۔ تو اب جناب یہ شیطان اس کے سر پہ سوار ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی اور دوسری سے شادی رچا لی۔ تو کچھ ہی عرصے میں اللہ کا کرنا اس کی آہ لگ گئی، وہ جو بیچاری مظلوم تھی وہ مظلوم تھی، چلو تم نے دوسری کرنی بھی ہے تو اس کو بھی ساتھ رکھو، اس کو بھی رکھو، لیکن یہ خواہش کے پیچھے انسان اندھا ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ تو اس نے اس کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی۔ تو اس کی آہ ایسی لگی کہ جو نئی بیوی کی تھی بڑی خوبصورتی سے متاثر ہو کے کی، لیکن اس کے گال پر کینسر کا پھوڑا نکلا اور وہ اتنی بدبو ہوتی تھی کہ کئی قدم انسان اس کے قریب نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ یہ اللہ نے دنیا میں انجام دکھا دیا۔ تو اس لیے مجبوری جو ہے وہ الگ ہے، لیکن محض خواہش کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو لیکن اگر ہو بھی کسی مجبوری سے تو پھر انصاف قائم رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انصاف قائم نہیں رکھ سکتے فرمائے فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
ازواج مطہرات تھی ان کی تعداد. مستشرقین وہ لوگ کہ جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور ایک عرصے سے انہوں نے یہ منصوبہ سازی کی تھی کہ اسلام کا مقابلہ ہم میدان جنگ میں تو کر نہیں سکے، صلیبی جنگیں بہت لڑی ہیں لیکن یہ مقابلہ نہیں کر سکے. اب ان کا مقابلہ ایسا ہے کہ ان کے اندر جا کر ان کو سمجھنے کی کوشش کرو. انہوں نے قرآن حدیث پڑھا باقاعدہ. عیسائی جو ہیں وہ لوگ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، یہ ساری فقہ کتابیں تفسیریں سب پڑھتے ہیں. تو وہ لوگوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی. مستشرقین ان کا لقب ہے، اردو میں کہتے ہیں، اورینٹلسٹ انگریزی میں کہتے ہیں. تو ان لوگوں نے پھر اسلام کے اوپر جو ہے وہ کچھ کتابیں لکھنا شروع کی. ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب لکھیں گے جس میں اسلام کی بہت خوبیاں بیان کریں گے، سیرت پر کتاب لکھیں گے، حضور کی خوبیوں سے بھر دیں گے، لیکن بیچ میں کہیں جا کر ایسا زہر گھولیں گے کہ انسان چکرا جائے گا. جو پہلے سے ان کی تحریر پڑھ کر آ رہا ہے وہ ان سے متاثر ہوگا، کہ ہاں یار بڑا انصاف پسند آدمی ہے، دیکھو یہ بھی بات اچھی لکھی، یہ بھی اچھی لکھی، یہ بھی اچھی لکھی. اور 30-40 باتیں اچھی ہیں لیکن ایک بات میں جا کر اس نے ایسا ایمان کو ہلائے گا کہ وہ پچھلی 40 باتوں سے جو ایمان بنا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. کیونکہ کسی ایک جگہ پر بھی اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انسان کے دل میں، مسلمان کے دل میں کچھ میل آ گیا، کچھ خطرہ آ گیا تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے انسان. تو ان کا مقصد وحید یہ ہے، ان کو اسلام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ اسلام کی ہم خدمت کر رہے ہیں. اگر اتنی ہمدردی ہے تو کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، عیسائی رہیں گے اور کہیں گے نہیں ہم اسلام پر ریسرچ کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے جو اسلام پر اعتراضات کیے ہیں اور ان کے واسطے سے لٹریچر جو پھر ہمارے ہاں چلا ہے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور اس جگہوں پر، تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ کیوں تھیں. اور ایسے ظالم ہیں نعوذ باللہ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ خواہش پرستی ہے. حالانکہ اگر انسان کے دل میں ذرا بھی انصاف ہو تو وہ سیرت طیبہ پر اس کی نظر ہو. ہمارے جو بیچارے نوجوان لڑکے ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں کیونکہ قرآن پر نظر نہیں، حدیث پر نظر نہیں، سیرت پر نظر نہیں. اگر قرآن اور حدیث اور سیرت کو سمجھا ہے تو انہی کے واسطے سے، وہ تو پھر اپنے اینگل سے سمجھائیں گے، وہ بھی بیچارے اس وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. حالانکہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 63 سال عمر دی اور 25 سال آپ نے جوانی گزاری ہے مکہ مکرمہ میں، اور پھر اس کے بعد 25 سال کے بعد آپ کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اور وہ پہلے 2 خامندوں سے یکے بعد دیگرے بیوہ ہو چکی تھی، یعنی عمر کا ایک بڑا حصہ ان کا گزر چکا تھا. تو آپ نے ان سے تو نکاح کر لیا. یعنی کنوارا نوجوان ہے، 25 سال عمر ہے اور نکاح کر رہے ہیں بیوہ خاتون سے جو 2 مردوں سے بیوہ ہوئی، 2 خامندوں سے بیوہ ہوئی ہیں، فوت ہو گئے خامند ان کے، اور 25 سال کا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا ہے. یعنی ادھر عمر شریف جو ہے آپ کی وہ 50 سال ہو گئی ہے اور ادھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ انتقال ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کا عرصہ گزارا. یعنی جوانی کی تو زمانہ ہے. اگر خواہش پرستی ہوتی اس کے پیچھے نعوذ باللہ تو آپ کا یہ جو زمانہ ہے یہ اس کو پورا کرنے کا تھا نا. اور ایک وقت آیا جب مکہ مکرمہ میں آپ نے دعوت دی تو خواجہ ابو طالب کے پاس مشرکین مکہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ اس کلمے سے باز آ جائے، جو مانگتا ہے ہم دیں گے اس کو، عرب کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کروا دیں گے، مال سے اس کی جھولی بھر دیں گے، یہ کر دیں گے، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں ان کو. اگر یہ بادشاہت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمارے درمیان یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر رکھ دو تو میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں نے خود نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے مجھے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں اس کو. تو آپ کے پاس تو موقع ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ خواہش پرستی ہوتی تو یہ موقع تھا. اور پھر جس آدمی میں خواہش ہوتی ہے وہ 25 سال کا وقت اس نے گزارا، پھر 40 سال ہوا، پھر نبوت ملی. کون سا الزام یا کون سا طعنہ تھا جو مشرکین مکہ نے آپ کو نہیں دیا؟ شاعر، مجنون، دیوانہ، فلاں فلاں. لیکن کسی ایک طعنے میں بھی یا کسی ایک بات میں بھی آپ یہ نہیں دکھا سکتے انہیں کہا ہو کہ شخص کردار کا صاف نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. وَمَا عَرَفْنَاكَ إِلَّا صَادِقًا، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، سچا اور سچا، خالص. تو پھر آپ خدیجہ فوت ہوئی تو پھر طویل عرصے تک سیدہ سودا، وہ بھی ایک اہلیہ، 54 سال کی عمر تک تقریباً ایک اہلیہ کے ساتھ آپ نے گزارا کیا. ایک پہلے سیدہ خدیجہ، پھر اس کے بعد سیدہ سودا، پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصتی ہوئی،
پھر اس کے بعد آخری عمر کے کچھ سالوں میں جب فتوحات بڑھی ہیں، خیبر کی فتوحات ہوئی یہودیوں کی، تو وہاں دل جوئی کے لیے اور قبیلے فتح ہوئے، تو وہاں سے ان قبیلوں کو اپنے ساتھ قریب کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے ہیں، متعدد نکاح فرمائے. اور اس کے پیچھے بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں منقسم. ایک باہر کی زندگی ہے جس کو صحابہ نوٹ کرتے رہے، ابو ہریرہ اور انس اور فلاں 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 سب صحابہ نے باہر کی زندگی نوٹ کی. اور ایک آپ کی خانگی زندگی تھی، اور نبی کا تو ہر فعل جو ہے وہ شریعت ہوا کرتا ہے. یہ تو نہیں نبی جو ہے وہ افیشل کام اس کے الگ ہوتے ہیں اور دوسرے جو پرائیویسی ہے وہ نہیں، ان کی کوئی پرائیویسی نہیں، وہ سب نبوت ہے. تو آپ کے جو گھر کا کام ہے، گھر کی جو زندگی ہے، اس کو امت کے سامنے لانے والی ازواج مطہرات ہیں، بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ واحد آپ کی زوجہ محترمہ تھی جو کنواری تھی اور بچی تھی، یعنی بچپن میں 9 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. تو اللہ نے ایسا تازہ ذہن ایک گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میموری کے لیے لگا دیا کہ جن سے تقریباً 2000 کے قریب جو ہیں وہ روایات مروی ہیں. آپ نے خود فرمایا خذوا شطر دینکم عن حمیرہ. حمیرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. آپ نے فرمایا کہ دین کا ایک بڑا حصہ ان سے حاصل کرو اپنا، اور ایسا ہوا. کتنے ان کے سینکڑوں شاگرد ہوئے. اور حدیث کی روایتیں جو ہیں، آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیے، سب سے زیادہ روایتیں ابو ہریرہ کی ہیں، اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے دین کا اتنا بڑا حصہ. اور یہ تبھی ممکن ہو سکا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرمایا. اور آپ کے نکاح اگر خواہش کے لیے ہوتے تو صرف ایک زوجہ جو ہیں وہ کنواری ہیں، باقی سب بیوہ. کوئی بیوہ ہیں، کوئی طلاق یافتہ ہیں، کوئی ایسی ہیں جو بیچاری 4 بچوں والی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پہلے خامد فوت ہو گئے تو آپ نے ان کی دل جوئی کے لیے نکاح کیا اور بچوں کو بھی اپنی کفالت میں لے لیا. تو یہ سب نکاح جو تھے یہ اصل میں فرمایا کہ آنسو پوچھنے کے لیے تھے، یہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے، ہنسنے کے لیے نہیں تھے. اور ساری شادیاں یا سارے نکاح جو ہیں وہ ہنسنے کے لیے، خوشی کے لیے نہیں ہوتے. کچھ نکاح آنسو پوچھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر انسان ادنا سا غور کرے تو یہ نقطہ اس کے سامنے بہت کھل کر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین.